ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے توبہ کریں، ہم اللہ کے لیے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی تعظیم میں توبہ کرے، اللہ رب العالمین کا اجر پانے کے لیے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہم توبہ کرے، تب جا کے وہ توبہ میرے بھائیوں قبول ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم توبہ کریں تو اپنے سابقہ گناہوں پر، جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے اس گناہ پر ہم نادم ہو، شرمندہ ہو، ہمیں اس بات کا افسوس ہو کہ ہم نے یہ گناہ کیا، اور اس بات کی ہم تمنا کریں کہ اے کاش یہ گناہ ہم نہ کیے ہوتے۔ میرے بھائیوں اسی طرح تیسری شرط یہ ہے جس گناہ سے ہم اور آپ توبہ کر رہے کہ فوراً توبہ کے بعد اس گناہ سے ہم رک جائیں، اس گناہ سے بچ جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو گناہ کا کام کرتا تھا، جو محرمات کا ارتکاب کرتا تھا، جو زناکاری میں مبتلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق عطا فرما دی کہ وہ توبہ کر لے، اب اس آدمی کو چاہیے کہ فوراً زناکاری سے رک جائے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو واجبات کا تارک تھا، ایسا کام انجام نہیں دیتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے، مثال کے طور پر کوئی اگر ایسا آدمی تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن رمضان مبارک اس مہینے میں اس نے توبہ کیا، استغفار کیا، نماز کی پابندی کی، میرے بھائیوں اگر وہ توبہ کر رہا ہے، توبہ کے معاملے میں اگر وہ سچا ہے تو اب اس کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز با جماعت ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، لیکن اب وہ توبہ کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے وہ زکوٰۃ نکالے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر حج واجب تھا، وہ حج نہیں کرتا تھا، لیکن اگر اب وہ توبہ کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ وہ حج کا ارادہ کرے، حج کرنے جائے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کسی کا حق مار رکھا تھا، اپنے بھائیوں کا حق مار رکھا تھا، اپنے بہنوں کا حق مار رکھا تھا، وراثت میں ناجائز طریقے سے غصب کر رکھا تھا، لیکن اگر اب وہ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو اس کا توبہ اسی وقت قبول ہوگا جب اپنے بھائیوں کے حق کو ادا کر دے، اپنے بہنوں کے حق کو ادا کرے، اپنی ماں کے حق کو ادا کرے، اپنے باپ کے حق کو ادا کرے، تب جا کے میرے بھائیوں اس کا توبہ قبول ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا آدمی اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو توبہ بھی کر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ آئندہ ہم پھر یہ گناہ کا کام کریں گے، یاد رکھیے ایسے آدمی کا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اور توبہ کا ایک وقت ہے، ایسا نہیں کہ آپ گھر گھرے میں چلے گئے، بالکل زندگی کا آخری مرحلہ آ گیا تو آپ توبہ کرنا شروع کر رہے میرے بھائیوں، نہیں، ہم موت سے پہلے اور نزا کے وقت سے پہلے آپ کو توبہ کرنا ہے۔ اسی طرح قبل اس کے کہ مشرق سے سورج نکل جائے، یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے آپ کو توبہ کرنا ہے۔ جب آپ زندگی کی حالت میں ہو، صحت کی حالت میں ہو، تب اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کا توبہ قبول ہوگا۔ لیکن اگر قیامت بالکل اب قریب ہے، آپ کی موت اب بالکل قریب ہے اور ایسے وقت میں آپ توبہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے ایسے وقت کا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ توبہ کے معاملے میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں کا احساس ہمیں ہونا چاہیے اور اس بات پر یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اگر ہم توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اپنے بندے کے گناہوں کو میرے بھائیوں معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں کل عید کا دن ہے اور عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں کو عید کے دن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے